السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میرال، اب تک ایسی بیٹھی ہو تم؟ کھانا نہیں کھایا تم نے؟ کب سے پڑھ رہی ہو؟ کچھ فکر ہے تمہیں کھانے پینے کی؟ اس کی ڈانٹ میں بھی فکر چھپی ہوئی تھی۔ میرال آسودگی سے مسکرائی، کتابیں بند کر کے اپنی جگہ پر رکھی اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ صاف رنگت پر ہلکی داڑھی اور ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں میں وہ میرال کا دل دھڑکا رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ دل میں شہرام کی نظر اتاری تھی۔ وہ بس میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، پھر میرے پیپر قریب ہیں تو اندازہ ہی نہیں ہوا وقت کا۔ میں آفس سے ذرا لیٹ ہو گیا تھا، مجھے لگا تم نے کھانا کھا لیا ہوگا۔ اپنی ٹائی اتار کر وہ بیڈ پر دراز ہوا۔ میرال اس کے لیے ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر پلٹی۔ شہرام نے پانی پیتے اسے گلاس واپس لوٹایا۔ گہری نظریں میرال کے سراپے پر ہی جمی تھی جو بلا جواز پہلے سے ٹھیک کمرے کی ترتیب ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ پہلے والی میرال سے قدرے مختلف تھی جو اس کے آفس سے آنے کے وقت اس کا انتظار کرتی تھی اور اس کے آتے ہی اسے دن بھر کی داستان منوان سناتی تھی، پر اب والی میرال بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ وہ جھجھلاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے اسے اپنے ساتھ کاؤچ پر بٹھایا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم نہ جانے کن کاموں میں مصروف ہو۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ میں اگر لیٹ آؤں گا تو کیا تم کھانا نہیں کھاؤ گے؟ میرال، اپنا خیال خود رکھنا سیکھو، بڑی ہو چکی ہو تم۔ وہ شہری جو اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاتا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میرال بڑی ہو گئی ہے۔ میرال تلخی سے مسکرائی، کھا لوں گی میں کھانا، بس وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ آپ پلیز میرے لیے پریشان مت ہوا کریں، نظریں چراتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا گیا۔ شہرام نے گہری سانس خارج کی، اپنی پیشانی مسلتے خود کو ریلیکس کرنا چاہا۔ وہ حسین لڑکی کہاں ڈانٹ کی آتی تھی۔ اچھا بس زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ابھی بھی میری میرو گڑیا ہو۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم پہلے اچھا سا ڈنر کریں گے پھر شاپنگ۔ کل ارسلہ نے پارٹی رکھی ہے تو تمہاری بھی آؤٹنگ ہو جائے گی، اس نے خاص تاکید کی ہے تمہیں ساتھ لانے کی۔ میں پڑھائی کر رہی ہوں، میرے پاس بہت سارے ڈریسز ہیں، میں پہن لوں گی کچھ بھی۔ ذرا مجھے چٹکی کاٹو، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ میرال شاپنگ پر جانے سے منع کر رہی ہے، اور تو اور بہانہ بھی پڑھائی کا۔ تم ابھی چینج کر کے آ رہی ہو کہ ایسے ہی چلنے کا ارادہ ہے؟ شہرام نے اس کی کلائی پکڑی۔ میرال مزید منع نہ کر سکی تو چینج کرنے چلی گئی۔ شہرام بھی کیجول شرٹ اور جینز پہن کر شیشے کے سامنے بال بنا رہا تھا۔ وہ مزید میرال کو تنہا نہیں دیکھ سکتا تھا، جو بھی تھا وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ ان دونوں کا سامنا کم ہوتا تھا۔ وہ آفس سے دیر سے آتا تو میرال تب تک سو چکی ہوتی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہیں تھے۔ میرال گھٹنوں تک چھوٹی کرتی کے ساتھ کیپری پہن کر باہر آئی، بالوں کو اونچی پونی میں باندھا جس سے اس کی سراہی دار گردن نمایاں ہوئی، جسے اس نے دوپٹے کی مدد سے ڈھانپ لیا۔ بغیر کسی میک اپ کے اس کے چہرے کی معصومیت دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ پرفیکٹ، اب میری میرو لگ رہی ہو۔ شہرام نے توصیفی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی مرمری کلائی تھامی۔ وہ پہلے بھی اس کا ہاتھ پکڑتا تھا، پر اب میرال کو اس کا لمس اپنے روم میں محسوس ہوتا تھا، جبکہ وہ لاپرواہ بنا اسے ساتھ لیے باہر کی جانب آ رہا تھا۔ میرال سرخ ہوتی رنگت کے ساتھ اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ وہ دونوں مال پہنچ چکے تھے۔ 3 دنوں بعد شہرام کے ساتھ کہیں باہر جانا اس کی طبیعت پر خوشگوار اثر چھوڑ رہا تھا۔ شہرام اسے ریا الکرم کے آؤٹ لیٹ میں داخل ہوا۔ سیلز گرل ان دونوں کو دیکھتے ہی الرٹ ہو چکی تھی۔ جی سر، آپ کو کس طرح کی ڈریسز چاہیے؟ نائٹ فنکشنز کے لحاظ سے کچھ دکھا دیں میرال، دیکھ لو جو پسند آئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ ساتھ لائے ہیں تو آپ کی پسند کا پہنوں گی، جو آپ کو اچھا لگے گا، میرال دھیمی آواز میں بولی۔ اب وہ شہرام کی پسند میں ڈھل جانا چاہتی تھی، نہ جانے دل کیسے خوش فہمیوں میں مبتلا تھا۔ شہرام فقط سر ہلا گیا تو سیلز گرل انہیں لیے کاؤنٹر پر آئی اور ایک کے بعد ایک ڈریسز دکھانے لگی۔ سر آپ کچھ بھی لے لیں، آپ کی وائف پر بہت اچھا لگے گا۔ سیلز گرل اسے ڈریسز دکھا کر تھک چکی تھی، اسے کوئی میرال کے معیار کا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ میرال کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ چھا گئی، جبکہ شہرام یکسر نظر انداز کر گیا۔ شہرام کی نظر جب سفید رنگ کے فراک پر گئی تو اس میں میرال کا سراپا چھم سے لہرایا۔ اس نے ہاتھوں ہاتھ اس کی پیمنٹ کرتے باہر کی راہ لی۔ وہ دونوں اب بیٹھے فوڈ کورٹ میں کھانے کے بعد آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شہرام نے اسے میچنگ سینڈل اور چوڑیاں لے کر دی تھی۔ میرال کافی دن بعد کھل کر اس سے باتوں میں مگن تھی۔ شیری، میرال نے لہجے میں مٹھاس کھولی، سوچنا بھی نہیں کہ میں اپنی آئس کریم ہر بار کی طرح تمہیں دوں گا، پر مجھے عادت ہے نا آپ کی آئس کریم کھانے کی۔ آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے بولی۔ لے لو، سب کھا جاؤ تم۔ شہرام نے ہمیشہ کی طرح سے اپنے آئس کریم کا کپ پکڑایا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ وہاں حفصہ آئی اور شہرام کی کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کمٹمنٹ بھی تھی۔ ہائے شہرام، تم یہاں آ رہے تھے تو مجھے بھی بلا لیا ہوتا۔ اینی ویز لگتا ہے تمہارا اچھا ٹائم گزر ہے۔ حفصہ کو دیکھتے ہی میرال نے سوالیہ نظروں سے شہرام کو دیکھا۔ میرال، ان سے ملو، یہ حفصہ ہیں، اور حفصہ یہ میری کزن میرال۔ نائس ٹو میٹ یو میرال۔ حفصہ نے اس کا ہاتھ تھاما جسے بمشکل اس نے ملایا۔ چہرے پر جلتے ہوئے دیپ شہرام کے مختصر تعارف کروانے سے بجھ گئے تھے۔ حفصہ میرال کا مکمل تعارف جانتی تھی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آئیں حفصہ آپی، آپ ہمیں جوائن کریں۔ شہرام نے اس کے آپی کہنے پر ہنسی کا گلا گھونٹا۔ حفصہ کا حلق تک کڑوا چکا تھا۔
شہرام ڈیئر، ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے، ابھی مجھے جانا ہوگا۔ ایکسکیوز می۔ بری بات ہے میرال، تمہیں ایسے حفصہ کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب آپ ہی کی عمر والے کو آپ ہی نہ کہوں تو کیا کہوں گی؟ آپ دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے۔ لہجہ سادہ تھا۔ شہرام کو سمجھ نہیں آیا کہ میرال حفصہ اور اس کے تعلق کے بارے میں کتنا جانتی ہے۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرال، کتنی دیر لگے گی اور تمہاری تیاری ختم نہیں ہو رہی؟ ارسلان ہمارا کب سے ویٹ کر رہا ہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے گھڑی پر نظریں جمائے میرال کے کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر اٹھا۔ سفید شفون کی پیروں کو آتی چھوتی فراک میں وہ کسی آسمان سے اتری پری معلوم ہو رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت میں گھلا گلابی پن اسے آئینے میں کسی موم کی مورت کی طرح پیش کر رہا تھا۔ پتلی کمر پر براؤن بال آبشار کے مانند بکھرے ہوئے تھے۔ ہلکے میک اپ اور گولڈن جھمکوں میں وہ حسین لگ رہی تھی۔ سارے بال آگے تھے جس کی وجہ سے اس کی تیر کمان سی کمر واضح ہو رہی تھی۔ وہ کم سین تھی اور ہوش ربا حسن رکھنے والی۔ وہ اپنی فراک کی زپ سے الجھی ہوئی تھی جو آدھی بند ہو رہی تھی۔ شہرام کی نظریں اس کی پشت پر پھسلی تو گویا گلے میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ کھلی ہوئی زپ سے جھانکتا اس کا رعنائیاں بکھیرتا وجود اعصاب شکن تھا۔ میرال کے ہاتھ اس کی آواز پر ساکت ہوئے تھے جو قدم قدم چلتا عین اس کے پیچھے کھڑا ہو چکا تھا۔ گرم جھلساتی سانسوں کی تپش سے وہ نظریں تک نہیں اٹھا سکی تھی۔ شہرام قریب آیا تو اس کی گردن سے ہلکا سا نیچے تل پر نگاہ ٹھہر گئی۔ انگلی خود بخود اس تل کو چھو گئی تھی۔ چشم تصور سے آئینوں نے جو دیکھا اس کے سفید تن پر کہ خود کو سینے کے خوشنما اس تل سے لگتی ہے ایک لڑکی۔ میرال نے اپنی فراک کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔ اس کا لمس دل کو دھڑکا رہا تھا۔ اس خاموشی میں یہ شور اس کے دھڑکنوں کو منتشر کرنے کے لیے کافی تھا۔ شہرام، آپ ویٹ کریں، میں بس تیار ہو ہی رہی ہوں۔ لرزتے ہوئے ہونٹ مشکل ہلے۔ شہرام کی انگلیوں نے جیسے کسی روئی کے گالے کو چھو لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لبوں سے اسے محسوس کرتا، میرال کی آواز نے اس کے حواس بحال کیے۔ کتنی دیر ہو گئی ہے، تم تیار ہی نہیں ہو رہی تھی؟ میں کب سے ویٹ کر رہا تھا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں بس یہ ڈریس چینج کر لوں پھر ہم چلتے ہیں۔ میرال نے اپنے آگے کیے ہوئے بال پیچھے کیے تو اس کی پشت چھپ سی گئی۔ کیوں، اس میں کیا خرابی ہے؟ اتنا حسین ہے اور یہ میں نے تمہیں لے کر دیا آج کے فنکشن کے لیے، اس لیے تم یہی پہنو گی۔ اس کی زپ بند نہیں ہو رہی، جھکے سر سے کہا گیا۔ بس اسی لیے چینج کرنا تھا، میں بند کر دیتا ہوں، اس نے پوچھے بغیر شہرام نے حق سے اس کے بال آگے کیے۔ میرال کی رنگت پل میں سرخ ہوئی تھی۔ شہرام نے بمشکل اپنی نظریں اس کی پشت سے ہٹائی اور جھٹکے سے زپ بند کر دی۔ میرال کی نظریں شیشے پر گئیں تو دل نے ان لمحوں کی طویل ہونے کی دعا مانگ لی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ شہرام پیچھے ہوا تو میرال ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ اپنی ہائی ہیلز لے کر بیڈ پر بیٹھی تاکہ انہیں پہن سکے۔ شہرام نے ابروج کا کر پینسل ہیل کو دیکھا۔ میرال یہ سب پہننے کی عادی نہیں تھی۔ کل اس نے موقع کی مناسبت سے سینڈل لی تھی پر وہ کہیں نہیں دکھی۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ سینڈل کہاں ہے جو میں نے کل لے کر دی تھی؟ تمہیں پتہ ہے یہ ہیل تمہیں سوٹ نہیں کریں گی، پھر بھی پہن لی۔ میرال بلیک اونچی ہیل پہن کر کھڑی ہوئی، بیڈ پر رکھا دوپٹہ کندھے پر سیٹ کیا اور آئینے میں ایک تائرانہ نظر خود پر دوڑائی۔ اس لیے پہنی ہے ہیلز کیونکہ میں آپ کے سامنے ورنہ اتنی سی لگتی ہوں، لیکن دیکھیں ہیلز پہن کر بھی صرف کندھے تک ہی آ رہی ہوں، میں نے تو سوچا تھا میں آپ کے برابر آ جاؤں گی۔ اس نے سامنے کھڑے شہرام کو دیکھتے افسردگی سے کہا۔ شہرام کا جاندار قہقہا فضا میں گونجا۔ وہ بے انتہا معصوم تھی۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کی، تم ہیلز پہن بھی لو جب بھی میرے سامنے اتنی سی لگو گی میرو۔ وہ شرارت سے اس کے قد کو چوٹ کرتے ہوئے بولا تو میرال نے منہ پھلا لیا۔ اچھا اب تم منہ نہیں بناؤ، پہن لو لیکن بعد میں مجھ سے شکایت مت کرنا، اسے تنبیہ کرتے شہرام نے اس کے گال نوچے۔ شیری، آپ کی کیا دشمنی ہے میرے گالوں سے؟ اس نے اپنے سرخ ہوتے گال رگڑے۔ شہرام جس کے گال دیکھتے ہی اسے انہیں نوچ لیتا تھا کھل کر مسکرایا۔ اب یہ تو بچپن سے میری عادت ہے، تمہارے گول گول گال اتنے سافٹ ہیں کہ کیا بتاؤں۔ چلیں اب دیر نہیں ہو رہی۔ میرال نے اس کی توجہ وقت پر دلائی تو وہ سر ہلاتے کمرے سے نکلا۔ میرال بھی گہرا سانس لیتی اس کے پیچھے آئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سلویٰ، شام میں پارٹی ہے اور تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو، تیار کیوں نہیں ہوئی؟ آفرین بیگم اس کے کمرے میں آئی تو اسے کسی کتاب میں مگن پایا تھا۔ سلویٰ نے کتاب بند کی، اٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور عقیدت سے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ سلویٰ انہیں بالکل اپنی ماں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ رہنے دیں آنٹی، میری طبیعت کچھ بوجھل سی ہے اور اب ویسے بھی مجھے ان پارٹیز کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، آپ ملازمہ کے ساتھ مل کر سب دیکھ لیجیے گا۔ پارٹیز میں شامل ہو کر ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور طبیعت کو کیا ہوا؟ اچھی بھلی میرے سامنے بیٹھی ہو، کیا ارسلان نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اس کا گریز وہ بھانپ چکی تھی۔ سلویٰ کا انکار اور نظریں چرانا معمولی نہیں تھا اور کچھ وہ ارسلان کی طبیعت سے بھی واقف تھی۔ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس میرا اپنا دل نہیں جانے گا۔ بس پھر اپنے دل کو مناؤ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ ارسلان کی فکر تم چھوڑ دو، لوگوں سے تم ارسلان کی بیوی نہیں میری بیٹی کے طور پر ملو گی۔ چلو اب میں نے گھر پر ہی پارلر والی کو بلا لیا۔ انہوں نے جیسے دو ٹوک بات کی۔ سلویٰ نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ ارسلان کی دھمکیوں کے زیر اثر اس کا معصوم دل ڈر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ایک لڑکی اپنی میک اپ کٹ لیے دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم میم، آپ بتا دیں کس طریقے کا میک اپ اور کروانا ہے آپ کو؟ بس جو تمہیں ٹھیک لگے اور سب سے پہلے سلویٰ کے بالوں کو اچھا سا ہیئر کٹ دو بس۔
میری بہو سب سے پیاری لگنی چاہیے. اب تو بہت لکی ہیں جو اتنی پیار کرنے والی ساس ملی ہیں. ڈونٹ وری، میں انہیں بہت اچھا سا تیار کروں گی. اس لڑکی نے سلویٰ کو چیئر پر بٹھا کر اس کے بال کھول دیے. سیاہ آبشار کو چیئر پر بٹھا کر سیاہ آبشار کے مانند بال اس کی کمر کو ڈھانپ چکے تھے. پلیز آنٹی، میرے بال اتنی مشکل سے بڑے کیے ہیں، اب مجھے بہت پسند ہے. اس نے آفرین بیگم کو منانا چاہا. کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا تم کتنی خوبصورت لگو گی. انہوں نے اسے پرسکون کیا اور خود تیار ہونے چلی گئی. پولا والی نے اس کے بال کندھوں سے تھوڑے نیچے تک کاٹ دیے تھے. وہ بے بسی سے نیچے پڑے بالوں کو دیکھنے لگی. پولا والی کے حکم پر ناچاروں سے اٹھ کر کپڑے بدل کر آنا پڑا. فل سلیوز نیوی بلو گاؤن پر باریک کام ہوا تھا. آستینوں کی لمبائی اس کی کلائی تک تھی، جبکہ گاؤن اس کے سراپے پر فٹ آیا تھا. پولا والی نے اس کی گندمی رنگت کو ہلکے میک اپ سے نکھار دیا تھا. بھرے بھرے لبوں پر پنک لپسٹک کے ساتھ گلوز لگائے وہ داد دیتی نظروں سے آفرین بیگم کو دیکھنے لگی. انہوں نے بے ساختہ سلویٰ کے دل میں نظر اتاری تھی. سلویٰ کی نظر خود آئینے پر ٹھہر چکی تھی. اس کے نین نقش مزید نکھر چکے تھے. گندمی رنگت پر ہلکا میک اپ اور سٹائل سے کٹے بال اسے مزید فیشنیبل بنا رہے تھے. بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی. انہوں نے اس کے سر سے پیسے وار کر ملازمہ کو تھمائے. سلویٰ نے جھیم کر اپنا دوپٹہ اٹھایا. سلویٰ نے بیٹھ پر پڑا فرل والا دوپٹہ اٹھایا اور کندھے پر سیٹ کیا. سلکی بالوں کو ہلکا کرل دے کر پشت پر کھلا چھوڑ دیا گیا تھا. آنٹی، میں کیسے سب کا سامنا کروں گی؟ پلیز مجھے نہیں جانا. سلویٰ، تم میری بیٹی ہو. ارسلان، یہ کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ تمہیں کم سمجھتے ہیں انہیں دکھا دو. ارسلان کو اس کی باتوں کو نظر انداز کر دینا. خود پر بھروسہ رکھو. تم ایک پڑھی لکھی ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہو. یہ دکھا دو سب کو. ان کی باتیں سلویٰ کو تسلی آمیز لگی تھیں. پارٹی کا وقت ہو چکا تھا. سلویٰ آفرین بیگم کے ہمراہ لان میں آئیں. وسیع و عریض لان میں قطار سے ٹیبل لگی ہوئی تھیں. تازہ پھولوں کی سجاوٹ نے ماحول میں تازگی بخش دی. مختلف سوٹ میں ملبوس آدمی اور عورتوں سے جیسے رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا. عورتوں کے مختصر کپڑے اور بے باک کہکہے لگاتا انداز و بے تکلفی نے سلویٰ کو جھرجھری دلا دی. سر اٹھا کر وہ قدر اعتماد کے ساتھ اندر آئی. آفرین بیگم کو دیکھتے ہی ان کے جاننے والوں نے انہیں گھیر لیا. سلویٰ مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی. ارسلان نے انہیں دور سے دیکھ لیا تھا جبھی وہ ان کی جانب آیا. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کھڑی اتنی فیشنیبل لڑکی سلویٰ ہو سکتی ہے. ان میں سے مسز شیرازی نے سلویٰ کے متعلق پوچھا. باقی جو ارسلان کے امپلائی تھے وہ سلویٰ کو پہچان چکے تھے. سلویٰ نے نکاح کے بعد آفس نہیں گئی تھی. شاید وہ ارسلان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کی سانسوں تک کا حاکم بنا بیٹھا تھا. سلویٰ، تم آفس کیوں نہیں آ رہی؟ اور یہ ٹرانسفارمیشن تو زبردست ہے. سدرا جو ارسلان کے سیکرٹری ہونے کے ساتھ اس کی اچھی دوست بن چکی تھی پوچھ بیٹھی. وہ بس میرے یونی کے پیپرز ہو رہے ہیں اسی لیے لیو پر ہوں، پر اب واپس جوائن ضرور کروں گی. جھوٹ سے کام لیتے اس نے سدرا کو مطمئن کر دیا. وہ اب جھجک نہیں رہی تھی. اب اسے آفس پہ جانا تھا، وہ بھی ارسلان سے بنا ڈرے. شاید یہ ارسلان کی غیر موجودگی کا اثر تھا جب وہ اتنی باہمت ہو رہی تھی. یہ میرے کزن کی بیٹی ہے سلویٰ عمران، ابھی یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہی ہے. سلویٰ کے اکیڈمک ریکارڈ شاندار ہیں. آفرین بیگم نے سلویٰ کو مسز شیرازی سے متعارف کروایا. مسز شیرازی سے گلے ملتے اس کی نظر ارسلان پر گئی جو ساکت سا بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا. سلویٰ کا سارا اعتماد پل میں ہوا ہو چکا تھا. ہتھیلیاں نم ہو گئی. مسز شیرازی اس سے ملتے ہوئے پیچھے ہوئیں. ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں آفرین جی کہ اتنا پیارا ہیرا آپ کے گھر پر آ چکے. بہت اچھا لگا سلویٰ سے مل کر. مسز شیرازی کی تعریف پر وہ چھینپ سی گئی تھی. سلویٰ ارسلان کو اپنا دل اس کی منموہنی صورت میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا. اس کے چہرے سے نگاہ کہیں اور جا ہی نہیں پا رہی تھی. اگر پیچھے سے شہرام کا ہاتھ محسوس نہیں ہوتا تو نہ جانے کب تک اس منظر میں کھویا رہتا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. بس کر دے، تیری بیوی ہے، بعد میں دیکھ لینا. اس طرح اتنے لوگوں کے سامنے تو جس طرح فریز ہو چکا ہے معاملہ گڑبڑ لگتا ہے. شہرام شرارت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوا. فضول مت بول، اتنا لیٹ کیوں آیا؟ پارٹی ختم ہونے کے بعد آ جاتا کمینے. ارسلان نے اسے گھوری سے نوازا. میرال میڈم نے تیاری میں اتنا ٹائم لگا دیا ورنہ ہم جلدی آ جاتے. السلام علیکم ارسلان بھائی، یہ بالکل بھی سچ نہیں کہہ رہے. اگر میں ٹائم نہیں لگاتی تو یہاں سب سے پیاری کیسے لگتی؟ وہ پہلے والی میرال کی طرح مسکراتے ہوئے بولی. اس کی مسکراہٹ کسی بھی فکر سے پاک تھی. بس میری گڑیا کو خبردار جو تم نے کچھ کہا شیری. صحیح تو کہہ رہی ہے، یہاں سب سے پیاری میرال لگ رہی ہے. بہت اچھا لگا اتنے دن بعد اپنی گڑیا کو دیکھ کر. ارسلان نے محبت سے چور لہجے میں کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. میرال کو وہ بچپن سے چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا. ہاں، اب دونوں ایک ہو جاؤ. میں اکیلا کیسے اس ظالم سماج کا سامنا کروں گا؟ شہرام کی دہائیاں عروج پر تھی. میرال کھلکھلا کر ہنسی. تو کہاں اکیلا ہے میرے جگر، میں ہوں نا تیرے ساتھ. دیکھ لیں گے ان دونوں بہن بھائیوں کو. عقب سے آتے زحاق کی آواز پر شہرام نے داد دیتی نظروں سے میرال اور ارسلان کو دیکھا. اکثر وہ چاروں جب ملتے تھے تو ارسلان اور میرال ایک پارٹی میں اور زحاق اور شہرام ایک ہو جاتے تھے. ارسلان یکسر سلویٰ کو فراموش کر چکا تھا. او ہو، آپ یہ سب باتیں چھوڑیں. اور ارسلان بھائی، آپ سے تو میں پکا والا ناراض ہوں. آپ نے اپنی بہن کو شادی کے بارے میں نہیں بتایا اور نیک بھی نہیں دیا. اب میں زحاق بھائی کی ٹیم میں ہوں کیونکہ ان کی شادی میں ہی میں سارے ارمان پورے کروں گی.
ہاں ہاں آ جاؤ میری ٹیم میں میری پیاری بہنا، چھوڑ دو اس غدار کو اکیلا، دیکھنا تمہارا بھائی کیسے دھوم دھام سے شادی کرتا ہے، اپنے سارے ارمان تم پورے کرنا۔ ضحاک نے فوراً موقع کو دیکھتے میرال کو اپنی طرف کیا۔ میرال، تم نے نیک کے لیے بھائی بدل لیا؟ بتاؤ کیا چاہیے میری گڑیا کو؟ اس کی بات مت سننا میرال، یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری شادی جب ہوگی تو دیکھنا ہر فنکشن تم ہی آرگنائز کرو گی۔ ضحاک ارسلان کے دو بدو ہوا، وہ دونوں ہمیشہ یوں ہی بچوں کی طرح کہیں بھی شروع ہو جاتے تھے۔ بیٹا پہلے تو ہماری بھابھی ڈھونڈ لیں پھر ایسا لالچ دینا، جب ہوگی تب تک ارسلان کے بچے جوان ہو جائیں گے تو جیسے گھامر سے شادی کرنے کے لیے کوئی لڑکی نہیں مانے گی۔ شہرام نے اسے مستقبل کا آئینہ دکھایا۔ شہرام کا دکھایا کہ مستقبل تصور کرتے ہیں ضحاک نے جھرجھری لی، ایک زوردار دھموکہ شہرام کی پشت پر جڑا تو وہ بلبلا اٹھا۔ شہری، اب یہ کھلی بے عزتی ہے، آپ دونوں لڑنا بند کریں، دیکھیے گا ضحاک بھائی ایسی لڑکی ملے گی۔ اس سے پہلے کہ میرال جملہ مکمل کرتا ارسلان بیچ میں بولا، ایسی لڑکی ملے گی جو اسے جورو کا غلام بنا دے گی، ہمارا اکلوتا شیر پنجرے میں قید ہو جائے گا۔ ایسی کوئی شیرنی نہیں بنی جو اس شیر کو قابو کر سکے، اگر ایسی مل گئی تو اسی وقت شادی کر کے غلامی کا ریکارڈ قائم کرے گا ضحاک حیدر۔ ضحاک نے ارسلان کی گردن دبوچ کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ آپ تینوں لڑنا بند کریں، ارسلان بھائی اب میں آپ کی ٹیم میں جب ہی شامل ہوں گی جب آپ مجھے بہت ساری شاپنگ کروائیں گے، بس، اور مجھے اب اپنی بھابھی سے بھی ملنا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ جو حکم گڑیا، بس تم میری ٹیم میں رہا کرو، اس ضحاک کے بچے نے تو کوارے ہی مر جانا ہے۔ میرا کریڈٹ کارڈ تمہارا اور تمہاری بھابھی کا پتہ تم موم سے لے سکتی ہو۔ ارسلان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے میرال کو اپنا کریڈٹ کارڈ تھمایا۔ میرال نے ضحاک اور شہرام کو زبان چڑھائی اور خود آفرین بیگم کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ تینوں تھے اور ان کی نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نبیشہ ہائے نیلے رنگ کی ٹیل فراک میں ملبوس بلا کے روشن اور چمکتے لان میں داخل ہوئی۔ سرخ رنگ سے سجے لب اور گہری اسموکی آئز میں وہ چلتی پھرتی قیامت لگ رہی تھی۔ فراک کے پیچھے کا گلا گہرا تھا جس سے اس کے نازک تیر کمان جسے کمر اپنے جلوے بکھیر رہی تھی، اس پر تضاد بالوں کا اونچا جوڑا بنائے وہ مغرورانہ چال چلتی ہائی ہیلز میں سب کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ارسلان نے جیسے ہی اسے دیکھا ضحاک اور شہرام سے اجازت لیتا اٹینڈ کرنے کے لیے بڑھا۔ ان کی جلد بزنس ڈیل فائنل ہونے والی تھی جس کی وجہ سے یہ بانٹ کے رکھی گئی تھی۔ ہائے مس طاہر، آج کی شام تو تمہارے آنے سے مزید حسین ہو گئی ہے، ارسلان شرارت سے بولا۔ ان دونوں کے درمیان خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ ارسلان، مجھے نبیشہ ہی بلاؤ، کہ بزنس ڈیل فائنل ہو جائے تو ہمارا ساتھ یقینی ہوگا، وہ ادا سے مسکرائی تھی۔ ضحاک کا منہ ایسے اسے اس لباس میں دیکھ کر کھلا کا کھلا رہ چکا تھا، ماتھے پر موجود بالوں میں اضافہ ہوا، وہ اپنے دل کو بار بار جھٹک رہا تھا جو اس ظالم حسینہ کے پیروں تلے کچلنے کو تیار بیٹھا تھا۔ اپنا منہ بند کر لے، مکھی گھس جائے گی، شہرام طنزیہ بولا۔ جل پری، ضحاک پہ ساختہ بڑبڑایا۔ نیلے رنگ کی فش ٹیل فراک میں وہ کوئی جل پری ہی تو لگ رہی تھی، پر اس کا یہ لباس ضحاک کو ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ بیٹا یہ جل پری تجھے پانی میں لے جا کر مارے گی اور تجھے خبر بھی نہیں ہوگی، میری مان تو دور ہے اس سے۔ اس جل پری کو میں نے بھی قابو نہ کر لیا تو میرا نام بھی ضحاک حیدر نہیں ہے، ایسوں کی اکڑ نکالنا میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ محبت کا تو پتہ نہیں، پر اس مقابلے میں یہ شیرنی میری قید میں ہوگی۔ ضحاک دیکھ، کچھ ایسا ویسا کرنے کا مت سوچنا، وہ لڑکی ہے اور اس کی عزت پر بہت نازک ہے، تجھے خیال رکھنا چاہیے، وہ تیرے لیے نہیں بنی۔ شہرام اس کے خرافاتی دماغ سے واقف تھا اس لیے تنبیہ کر بیٹھا۔ دونوں ہی کسی صورت ایک دوسرے سے کم نہیں تھے، میں اسے اپنے سانچے میں ڈھال لوں گا میرے چیتے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ضحاک کی نظریں اس کے کھلکھلاتے ہوئے لبوں پر جمی ہوئی تھیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔